بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، انسان جتنے بھی بڑے عہدے تک پہنچ جائے اور جس بھی جتنے بھی بڑے شجر سایہ دار کے نیچے وہ بیٹھ جائے تو اسے وہ سکون میسر نہیں آتا جو اسے اپنے باپ کے قدموں میں اور باپ کے سایہ شفقت میں بیٹھ کے ملتا ہے۔ یقین جانیے، باپ ایک ایسی ہستی ہے کہ اس کی رضا میں رب راضی ہے اور اس کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی پوشیدہ ہے۔ اگر باپ راضی ہو جائے تو رب راضی ہو جاتا ہے، اور اگر باپ ناراض ہو جائے تو رب بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ فرمایا کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا پوشیدہ ہے اور باپ کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی پوشیدہ ہے۔ رب کی خواہش اور چاہت ہے کہ میرے بندے اپنے والدین کو خوش رکھیں، اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے والدین کو راضی رکھیں۔ یقین جانیے کہ جو شخص اپنے والد کو خوش کر رکھتا ہے، اسے راضی رکھتا ہے، رب ذوالجلال اسے بڑے انعامات اور بڑے اکرامات سے نوازتا ہے۔ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا نظر الوالد الی ولدہ فسرہ کان للولد عتق نسمہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اگر ایک باپ اپنی اولاد کی طرف دیکھتا ہے اور اولاد کے کام اتنے اچھے ہیں، سیرت اتنی اچھی ہے، کردار اتنا اچھا ہے کہ باپ اپنی اولاد کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے۔ اذا نظر الوالد الی ولدہ فسرہ، والد دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے تو اس کا اجر کیا ہے؟ کان للولد عتق نسمہ، رب ذوالجلال اس اولاد کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اب یہ جو اولاد کو، بیٹے کو یا بیٹی کو غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ملا ہے، کیا یہ اسے کسی نماز پڑھنے کے بدلے ملا، کسی روزے یا حج و زکوٰۃ کے بدلے ملا، یا کسی صدقہ و خیرات کے بدلے ملا؟ نہیں، کسی ایک بھی عبادت کے ذریعے نہیں ملا، بلکہ یہ کس وجہ سے ملا ہے؟ فقط اس وجہ سے ملا ہے کہ تو نے ایک بوڑھے بابے کو خوش کیا ہے۔ بوڑھے بابے کو خوش کر دینا یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ رب ذوالجلال اس اولاد کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے رضا الرب فی رضا الوالد، کہ والد کی رضا میں رب راضی ہو جاتا ہے۔ والد خوش ہو جائے، باپ خوش ہو جائے تو رب خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے والدین کو اور بالخصوص اپنے باپ کو راضی رکھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جنت کا مین گیٹ ہے۔ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اگر جنت کے مین گیٹ سے داخلہ چاہتے ہو تو اپنے والد کو خوش رکھو، کیونکہ تمہارا والد جنت کا مین گیٹ ہے۔ اگر والد تمہارے اوپر راضی ہو گیا تو تم جب جنت میں جاؤ گے تو تمہیں کہا جائے گا کہ اس مین گیٹ، سینٹرل گیٹ سے داخلہ اختیار کرو، اس سے داخل ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے باپ کو راضی کر کے آئے تھے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ماں باپ کو راضی رکھنے کی اور خوش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔